کیوں آج کہا جا رہا ہے اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو، فلاں سے بائیکاٹ کرو؟ او بھائی یہ بھی کرو، لیکن یہودیوں کی جمہوریت سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ یہ جو پورا نظام تم پہ مسلط ہے جمہوریت کے نام پہ، اور اسی نظام کی وجہ سے آج کا حکمران بے غیرت بن چکا ہے، اسی نظام کی وجہ سے شہباز شریف جیسا وزیر اعظم بن چکا ہے، مریم نواز جیسی بدنام زمانہ وہ تمہاری وزیر اعلیٰ بن چکی ہے، کوئی کرکٹر اٹھ کر وہ تمہارا امیر المومنین بن جاتا ہے، دنیا کے سارے چور چپکے یہ سارے چور اور ڈاکو یہ تم پہ حکمران جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ امریکہ کے غلام بن سکتے ہیں، اسرائیل کے نوکر بن سکتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی امتی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کی امت کے ایک حصے پہ اتنا ظلم ہو اور ان بے غیرتوں کو آرام سے شرابوں کبابوں اور بستروں پہ نیند آئے تو تم بھی اتنے سادے لوگ ہو، پھر سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اندر یہ بھی یہودی ہے اور اندر کے یہ بھی بدماش، ان میں بھی رتی جتنا ایمان بھی نہیں۔ کاش ایک بھی کوئی غیرت والا حکمران ہوتا۔ خدا کی قسم اسرائیل چیز کیا ہے؟ اتنا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا ٹکڑا، 80 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے، 80 لاکھ۔ تو دعا کرو اللہ ان کو بھی ایمان نصیب کرے، اصل دعا یہی ہے، ان کو بھی اللہ، اور اللہ امریکی یہودی غلاموں سے ہماری جان چھڑائے۔ اللہ ملک پاکستان کے لیے کوئی صحیح مباحد اور صحیح اللہ والا ہمیں وزیر اعظم بھی دے اور صدر بھی دے، جو صحیح اللہ والے ہوں، جو طاغوتی نظام کو جڑ سے کھولے۔ اور جی فلانی بوتل نہیں پینی، بالکل نہیں پینی، ٹھیک ہے، اور فلاں نہیں کرنا، لیکن میں نے سوال یہ کیا کہ اسرائیلی برآمدات وغیرہ پہ تو پابندی ہے، اور جو ساری برائیوں کی جڑ جمہوری نظام ہے، طاغوتی یہود کا دیا ہوا نظام ہے اور یہود و نصارہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ جب تک اس سے بائیکاٹ نہیں ہوگا پھر تمہاری منافقت ہے، اور تمہاری صرف ووٹ حاصل کرنا، فلسطین کے نام پہ اپنا بونٹ وہ بنانا اور بینک بنانا، یہی تمہارا کھاتا ہے اور کچھ